ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار کچھ لے نا، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ ریان نے میکال عالم کو کہا، جو اس وقت بھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ بس 2 منٹ، مجھے ایک ضروری میل بھیجنی ہے، میکال عالم ریان نصیر سے کہتا تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگا تھا۔ پھر 2 ہی منٹ بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے گہری سانس خارج کی اور سامنے رکھا چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ریان نصیر نے رشک بھری نظروں سے سامنے بیٹھے میکال عالم کو دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، کثرتی وجود، بال نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، نیوی بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، چہرے پر سجی ہلکی ہلکی بیئرڈ جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی، گہری خالی آنکھیں جن میں کہیں گہرے راز چھپے ہوئے تھے۔ وہ وجاہت کا مکمل شاہکار لگ رہا تھا۔ کوئی اسے ایک نظر دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اب تک کئی لڑکیاں اس کی طرف پیش قدمی کی کوشش کر چکی تھیں، مگر میکال عالم کی ریزرو نیچر کے باعث کوئی اس تک رسائی حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا، جس کے پیچھے کی وجہ اس کا ماضی تھا۔ اس کے ماضی میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کرتی تھیں۔ وہ ایک حد تک ہی کسی پر کھلتا تھا۔ اب تک اس کی زندگی میں 2 ہی لوگ ایسے تھے جو میکال عالم کو اندر تک جانتے تھے اور اس کے ہر راز سے واقف تھے، اور وہ تھے ایک ریان نصیر اور دوسری میکال عالم کی بہن رباب عالم، جو اپنے بھائی کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے واقف تھی۔ اور سنا، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ میکال عالم نے ریان سے پوچھا۔ ریان کی والدہ پچھلے ہفتے ڈینگی کا شکار ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اب تو کافی ٹھیک ہو گئی ہیں، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ریان نے کباب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہا۔ اللہ انہیں صحت دے، میرا سلام دینا، لگاؤں گا چکر تھوڑے دنوں تک۔ میکال عالم کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ تمہیں یاد کر رہی تھی، ریان نے بتایا۔ پھر کافی دیر تک دونوں میں خاموشی چھائی رہی تھی اور ریان نصیر میکال عالم کو دیکھتا رہا تھا۔ کیوں گھور رہا ہے ایسے، جیسے میں تیری کھوئی ہوئی محبوبہ ہوں؟ نہ جانے کیوں میکال عالم کی رگے ظرافت پھڑک اٹھی تھی۔ ایسا صرف ریان نصیر کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ اللہ نہ کرے میری کوئی محبوبہ ہو، وہ بھی کھوئی ہوئی، میری بہن مجھے گنجا کر دے گی، ریان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ خلاف معمول میکال عالم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بہت ڈرتا ہے تو بھابھی سے؟ میکال عالم نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ بیوی سے ہر شوہر ہی ڈرتا ہے، تو بھی ڈرے گا، ریان نے اپنی طرف سے اسے بڑے پتے کی بات بتائی تھی۔ میکال عالم کے چہرے پر پھر سے سنجیدگی چھا گئی۔ کیا سوچا ہے تو نے؟ کب کرنی ہے شادی؟ ریان نصیر نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں سوچا، میکال عالم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہ کر ایسے یار، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے؟ کب تک ایسے ہی رہے گا؟ ریان نصیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ کوئی اور بات کر یار، سب جانتا ہے تو پھر بھی یوں ہی بات چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے، میکال عالم نے اب کی بار تھوڑی ناراضگی سے کہا۔ یار میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، کب تک ان کا انتظار؟ میکال عالم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ریان نصیر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ساری زندگی ریان، میں ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتا ہوں، میکال عالم نے اب کی بار جذب کے عالم میں کہا۔ ویسے تو اس کا ذکر آتے ہی وہ بات بدل دیا کرتا تھا، مگر آج وہ خود بول پڑا تھا۔ کتنے سال گزر گئے تھے اسے دیکھے ہوئے، اس کی آواز سنے ہوئے، اس کی چوڑیوں کی کھنک آج تک میکال عالم کے کانوں میں گونجتی تھی، مگر وہ اس سے کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتا بھی یا اس کی ساری زندگی اسی کی تلاش میں گزر جانی تھی، اور اگر وہ کسی اور کی ہو چکی ہوئیں تو؟ ریان نصیر نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ریان، وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف میری،
میکال عالم نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ اس کا جنون دیکھ کر ایک پل کو ریان نصیر بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جگری یار اس لڑکی کو جنون کی انتہا تک چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر مزید باتیں ڈسکس کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ میکال تھوڑا آگے گیا تو بدترین ٹریفک جیم میں پھنس گیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ٹریفک کیوں ہے؟ میکال عالم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ٹریفک پولیس اہلکار سے پوچھا۔ سر جی، آگے اسٹوڈنٹس نے سارا راستہ بند کر رکھا ہے، کوئی احتجاج کر رہے ہیں۔ اہلکار نے اسے مکمل تفصیل دی تھی۔ کتنی دیر میں کلیئر ہو جائے گا؟ میکال عالم نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے سر، کوئی اسکینڈل بنا ہوا ہے، نہ جانے کتنی دیر لگ جائے۔ آپ ایسا کریں، یہاں سے تھوڑا پیچھے جا کر یو ٹرن لے لیں۔ راستہ تھوڑا لمبا ہے مگر آگے جا کر اسی روڈ سے لنک ہوتا ہے۔ اہلکار نے میکال عالم کو راستہ سمجھایا تھا۔ میکال عالم اس کا شکریہ ادا کرتے گاڑی ریورس کر گیا تھا، مگر یو ٹرن تک پہنچنے میں بھی اسے 10 منٹ لگ گئے تھے۔ یو ٹرن لیتے اس نے گاڑی روڈ پر ڈال دی تھی۔ یہاں رش نسبتاً کم تھا۔ میکال عالم نہیں جانتا تھا کہ یہ راستہ اسے اس کی گمشدہ منزل کی طرف لے کر جانے والا تھا۔ وہ انتہائی محتاط انداز میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا تھا جب ایک دم سے اسے گاڑی کو بریک لگانی پڑی۔ وجہ ایک نازک حسینہ کی چیخ تھی جو اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور اب آنکھیں بند کیے کانوں پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ میکال عالم فوراً گاڑی سے اترا۔ محترمہ چپ ہو جائیں، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اپنے پاس آواز سنتے مانو نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مانو نے آسمان کی طرف دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ گلابی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیا گیا تھا جو اس وقت ڈھلک کر اس کے شانوں پر آن ٹھہرا تھا۔ بال بکھر کر چہرے پر آن پڑے تھے۔ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے کیا؟ یوں کون اچانک گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے؟ ابھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو؟ اس کی لاپرواہی یاد کرتے میکال عالم کو غصہ آیا تھا۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یہ لڑکی اس وقت صحیح سلامت اس کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ میں نے دیکھا تھا، میں سمجھی گاڑی دور ہے، جب تک میں روڈ کراس کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ گاڑی اتنی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ مانو نے چہرے سے بال پیچھے کرتے دوپٹہ سر پر پھیلایا اور اس کی طرف مڑتے کہنے لگی، مگر میکال عالم تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس میں کھو گیا تھا۔ مانو، تم یہاں؟ میکال بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔ کیسے نہ پہچانتا؟ دن رات تو اسی کی یاد میں گزرے تھے۔ پچھلے اتنے عرصے سے وہ اسے ہی تو تلاش کر رہا تھا۔ جہاں وہ اپنے سامنے مانو کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، وہیں مانو بھی ایک اجنبی شخص کے منہ سے اپنا نام سنتی حیران ہوئی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ سامنے کھڑے شخص کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا، وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پاتا تھا۔ وہ تو پھر اس وقت بچی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ مانو نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ مجھے تو آپ کے نام کے علاوہ اور بہت کچھ بھی پتا ہے۔ میکال عالم مسکرایا تھا۔ یہ مسکراہٹ بناوٹی نہیں بلکہ حقیقی تھی۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ اسے مانو کو گھبراتے دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ مانو نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گھبرا چکی تھی کہ کوئی انجان اس کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے۔ سارے مطلب یہیں سڑک پر کھڑے ہو کر پوچھنے ہیں؟ میکال عالم نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ مانو نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آئیں گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو سب بتاتا ہوں۔ میکال عالم نے اسے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ گاڑی میں؟ مانو نے ہراساں نظروں سے میکال عالم کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کسی انجان کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے تجسس بھی تھا کہ آخر یہ کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے۔
ہاں مانو آئیں پلیز، میکال عالم اسے کہتا آگے بڑھتا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ مانو تجسس کے ہاتھوں مجبور اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میکال عالم اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا تھا اور مسکراتے ہوئے مانو کی ری ایکشن کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی جب وہ اپنے بارے میں مانو کو بتائے گا تو مانو سن کر ضرور شوق ہو جائے گی۔ میکال نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ گاڑی روکیں، آپ نے کہا تھا گاڑی میں جا کر بات کریں گے، مگر آپ تو گاڑی ہی بھگانے کے چکر میں لگ رہے ہیں، کہیں آپ مجھے اغوا کرنے تو نہیں آئے؟ مانو کے چہرے کا رنگ یکلخت زرد پڑا تھا، جسے دیکھ کر میکال عالم کو مجبوراً سڑک کے کنارے گاڑی روکنی پڑی۔ ریلیکس مانو، کیا ہو گیا ہے یار، کیوں اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو؟ میں بھلا تمہیں کیوں کڈنیپ کروں گا؟ یہ لو پانی پیو۔ میکال عالم اس کی حالت دیکھتا پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے پکڑائی تھی۔ تھینک یو۔ پانی پیتے مانو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اترنے ہی والی تھی جب میکال عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مانو، میں میکال عالم، تمہارا عالی۔ آخر کو میکال نے اپنا تعارف کروا ہی دیا تھا، اور وہی ہوا جو میکال عالم نے سوچا تھا۔ مانو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، آنکھیں مارے تحیر کے پھیل گئیں۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں میکال کو دیکھے گئی تھی، اور پھر جب اس کے ہونے کا یقین آیا تو ایک دم سے آگے بڑھتی میکال عالم کے گلے لگ گئی۔ عالی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو کتنا مس کیا، اتنی یاد آئی آپ کی۔ آپ کی ناراضگی تو بابا سے تھی نا، بابا سے جھگڑا ہوا تھا آپ کا، پھر مجھے سزا کیوں دی؟ میری کیا غلطی تھی؟ میں ہر روز آپ کی راہ دیکھتی رہی، بابا سے پوچھتی رہتی، لیکن بابا نے کبھی مجھے آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ تو آپ کا نام تک نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کو میری یاد نہیں آئی کیا؟ وہ میکال عالم کے سینے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ گلے شکوے بھی جاری تھے۔ مانو بس کرو، کتنا رونا ہے؟ دیکھو اب میں آ گیا ہوں نا، چھوڑ کر جانے کی جو سزا دینا چاہو تم دے سکتی ہو، میکال عالم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مانو اور میکال عالم بچپن کے دوست تھے۔ مانو جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کے ساتھ والے گھر میں میکال اپنی فیملی کے ساتھ کرائے پر رہتا تھا۔ میکال کی موم اور مانو کی موم آپس میں بیسٹ فرینڈز تھیں، مگر ان کے ڈیڈ کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ مانو کے بابا ایک مغرور، بد مزاج اور گھمنڈی انسان تھے۔ اس کے برعکس میکال کے والد سیدھے سادے اور شریف تھے۔ میکال مانو سے 8 سال بڑا تھا، البتہ اس کی بہن رباب مانو کے ہم عمر ہی تھی۔ ان کی دوستی کے توسط سے ہی میکال اور مانو کی دوستی بھی ہوئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں میکال کے والد ایک دن چل بسے۔ ان کے جانے کے بعد ماں اور بہن کی ساری ذمہ داری میکال عالم پر آ گئی تھی۔ میکال نے اسکول کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر لی۔ اس کی موم ایک پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر تھیں۔ ایک دن وہ سب لوگ شام کے وقت بیٹھے چائے پی رہے تھے جب مانو کی موم گھبرائی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی میکال کی موم کے گلے لگی اور رو دی تھیں، اور ان سے مانو کے بابا کے بارے میں کہنے لگی کہ وہ بھٹک گئے ہیں، غلط راہ پر چل نکلے ہیں۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہے۔ مجھے مانو کی بہت فکر ہے۔ یہ فکر ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی کیا نہیں، مگر 2-3 دن بعد میکال عالم اور مانو کی منگنی کر دی گئی۔ میکال عالم اس وقت 19 سال کا تھا، جبکہ مانو کی عمر 11 سال تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ 14 سال کی عمر میں مانو کی موم اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مانو بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میکال کی فیملی نے ہی مانو کو سنبھالا تھا۔ اسی دوران میکال کی موم نے مانو کے بابا سے بات کی کہ مانو اور میکال کا نکاح کر کے انہیں مضبوط بندھن میں باندھ دیا جائے، مگر مانو کے بابا ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی رائے رکھنے کی؟
نذیر حسین غصے سے بولے۔ بھائی صاحب، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ یہ بات تو پہلے سے طے تھی۔ فاخرہ خود مانو کو میرے میکال عالم کے نام کر کے گئی تھی۔ الشبا بیگم نے ان کے غصے کو اگنور کرتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، ارے وہ تو عقل سے پیدل عورت تھی، تم لوگوں کو تو عقل ہونی چاہیے۔ یہاں آنے سے پہلے کم سے کم اپنی حیثیت تو دیکھ لیتے۔ تم لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم جیسے لوگوں کو اپنی بیٹی دے دوں گا جن کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھت ہی نہیں؟ نہ جانے کہاں کہاں سے گلی کے کیڑے اٹھ کر ہم جیسوں کی برابری کرنے آ جاتے ہیں۔ نذیر حسین کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ انکل، آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میری جاب لگ گئی ہے، چند سالوں کی بات ہے، پھر ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں مانو کو بہت خوش رکھوں گا، میکال نے نذیر حسین کے سامنے آ کر کہا تھا۔ بدلے میں نذیر حسین کے ہاتھ کا تماچا اس کے گال پر پڑا۔ خبردار، جو میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر بھی لائے تو۔ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جتنی تمہاری مہینے کی سیلری ہے اس کا ہاف صرف میری بیٹی کی پاکٹ منی ہے۔ بڑا آیا میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ نذیر حسین نے ان لوگوں کی بہت بے عزتی کی تھی اور پھر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے ہی روز وہ چپ چاپ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مانو شروع میں انہیں بہت ڈھونڈتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میکال عالم اس سے یوں آ کر ٹکرا جائے گا، وہ بھی اس قدر بدلاؤ کے ساتھ۔ وہ اب کرائے کے گھر میں رہنے والا میکال عالم نہیں رہا تھا، بلکہ وہ شہر کا سب سے کامیاب ترین بزنس مین بن چکا تھا، جس کا بزنس نہ صرف اس شہر بلکہ اور بھی بہت سے شہروں میں اس کے بزنس کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اب مجھے جانا ہے۔ مانو کافی دیر سے میکال کے ساتھ تھی۔ نذیر حسین کا خیال آتے ہی اس نے میکال عالم سے جانے کی اجازت چاہی۔ آؤ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، میکال نے کہا، پھر اسے ڈراپ کرنے آ گیا۔ انہوں نے بھی اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ تم یہاں رہتی ہو؟ میکال نے حیرت سے پوچھا۔ کہاں نذیر صاحب کا غرور اور کہاں یہ ٹوٹا پھوٹا محلہ۔ ہاں، وہ سامنے جو چوتھا گھر ہے اس کی اوپری منزل میں رہتے ہیں، مانو نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تمہارا اپنا گھر؟ میکال عالم سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں ایز اے پیئنگ گیسٹ رہ رہی ہے۔ وہ تو بک گیا، مانو نے اداسی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، گاڑی اب آگے نہیں جائے گی، میکال عالم نے تنگ سی گلی کو دیکھتے کہا۔ جہاں سے ایک ساتھ 2 بائک بھی مشکل سے گزرتے تھے، وہاں گاڑی بھلا کیسے جا سکتی ہے؟ آپ بھی آئے نا، بابا سے نہیں ملیں گے کیا؟ مانو نے پوچھا۔ ملیں گے بھائی، ضرور ملیں گے، لیکن ابھی نہیں، آج ہمیں ایک ضروری کام کرنے جانا ہے، میکال عالم نے اجلت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے، آئیے گا ضرور، میں انتظار کروں گی، مانو اس سے کہتی گاڑی سے نکلی اور گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ بابا آپ جانتے ہیں آج مجھے کون ملا؟ مانو خوشی سے کہتی گھر میں داخل ہوئی۔ نذیر حسین صاحب اس کی آواز سنتے سخت بیزار ہوئے۔ کیا بات ہے لڑکی، کیوں ہر وقت ادھم مچائے رکھتی ہو؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ سوری بابا، لیکن وہ بات ہی ایسی ہے، آپ جانتے ہیں آج میں عالم سے ملی، مانو نے پرجوش آواز میں کہا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کون عالم؟ نذیر حسین صاحب اسے مکمل بھول چکے تھے۔ بابا، الشبا آنٹی کے بیٹے میکال عالم۔ آپ جانتے ہیں میں کتنا حیران ہوئی انہیں دیکھ کر، میں تو انہیں پہچان ہی نہ پائی، مگر انہوں نے 1 سیکنڈ میں مجھے پہچان لیا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ آپ سے بھی ملنے آئیں گے، مانو اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب نذیر حسین صاحب نے اس کی گردن دبوچتے اسے دیوار سے لگا لیا۔ کیوں ملی تو اس سے؟ ہاں، کیوں ملی؟ اور اوپر سے تم نے اسے گھر کا بھی بتا دیا۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تمہاری بدھی میں یا نہیں؟ نذیر صاحب بہت غصے میں تھے۔ مانو کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ آئندہ اگر تو اس سے ملی
یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بھی جان سے مار دوں گا، اور پھر تجھے بھی۔ نذیر صاحب نے دھمکی دی جو کام کر گئی۔ اس واقعے کے بعد مانو بہت ڈر گئی تھی۔ نذیر صاحب اسی روز اسے لیے دوسرے شہر چلے آئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میکال شاید اب بھی معمولی سی نوکری کرنے والا لڑکا ہوگا جو ان کی سونے کی چڑیا کو لے اڑے گا، تبھی وہ وہاں سے چلے آئے تھے۔ وہ بہت کچھ سوچے ہوئے تھے۔ مانو کو وہ کسی صورت میکال عالم کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مانو نے 1-2 مرتبہ میکال کا نام لینا چاہا تو نذیر صاحب نے اسے بہت مارا، جس کے بعد مانو بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ 21 سالہ لڑکی اب بھی 15 سالہ مانو ہی تھی۔ ماں اور الشبا بیگم کی فیملی کے چلے جانے کے بعد مانو کی زندگی جیسے وہیں کہیں رہ گئی تھی۔ بابا پلیز ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ہانیہ اپنے بے رحم باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی، مگر اس کے ظالم باپ پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چپ کر جاؤ ہانیہ، یہ رونے دھونے کا ناٹک بند کرو، میری مجبوری ہے، جو ہی میری مجبوری ختم ہوگی میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ ہانیہ کے باپ نے بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ساتھ فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہاں سیٹھ، کسی کو بھیجو آ کر میری بیٹی کو لے جائے، اور ہاں رقم ساری نقدی آج ہی بھجوا دینا۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا، ہانیہ کے باپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے کال کاٹ کر فون جیب میں ڈالا۔ اٹھ، اب حلیہ صحیح کر، سیٹھ صاحب خود تجھے لینے آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے کسی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ہانیہ کا باپ اس سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے، خود اس کا باپ ہی اسے بیچنے جا رہا تھا۔ ہانیہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی۔ جب تھک چکی تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مزید یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، کیونکہ اگر وہ یہاں رکتی تو اس کے باپ نے اسے سیٹھ کو بیچ دینا تھا۔ مگر ہانیہ ایسے نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے اور پھر ایک نظر باپ کے کمرے کو دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ یہی صحیح موقع تھا۔ ہانیہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ تب تک اس کا باپ باہر آ چکا تھا۔ ہانیہ کو بھاگتے دیکھ کر اس نے ہانیہ کو آوازیں لگائیں۔ ہانیہ اور تیز بھاگنے لگی۔ ابھی وہ مین گیٹ پر ہی پہنچی تھی کہ جب بھی اندر آتے جمشید بھٹی سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے ہانیہ کی کلائی پکڑ لی۔ تب تک ہانیہ کا باپ بھی پہنچ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جمشید بھٹی نے ہانیہ سے پوچھا۔ جواباً ہانیہ فر فر اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ساری بات سننے کے بعد جمشید بھٹی چپ رہا تھا۔ وہ یہاں ہانیہ کے باپ سے پیسے لینے آیا تھا۔ ہانیہ کے باپ نے جمشید کے چچا کی ایک بڑی رقم لوٹانی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہانیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہانیہ کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ اس نے بیٹھے بٹھائے فیصلہ کر لیا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ڈائریکٹ ہانیہ سے سوال کیا۔ ہانیہ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی، جبکہ ہانیہ کے باپ کی باتیں کھل اٹھی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ جمشید امیر شخص ہے۔ ہانیہ مسلسل چپ تھی۔ شادی؟ ہانیہ کے باپ نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، جمشید نے بات دہرائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیٹھ آ ہی رہا ہوگا، وہ مجھے اس کے بدلے رقم دے گا۔ نہیں، میں اس کی شادی نہیں کر سکتا، ہانیہ کا باپ بولا۔ ہانیہ افسوس سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیسا بے ضمیر شخص تھا اور کیسا بے حس باپ تھا جو اپنے ہی منہ سے اپنی ہی بیٹی کو بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری بیٹی مجھ سے شادی کے لیے مان جاتی ہے تو میں تمہیں دگنی رقم دوں گا، جمشید بھٹی نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سنجیدگی سے کہا۔ جی جی صاحب، کیوں نہیں کرے گی شادی؟ بکنے سے تو اچھا ہے یہ شادی کر لے۔ ہانیہ کا باپ دگنی رقم کا سن کر ہی رال ٹپکانے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم اس سیٹھ کو فون کر کے انکار کر دو،
मगर उससे पहले मेरी कुछ शराइत हैं। मैं 1 हफ्ता तुम्हारी बेटी को परखूंगा। अगर ये मेरे साथ मेरे सोशल सर्कल में चलने वाली हुई तो मैं इससे शादी करूंगा, वरना नहीं। आधी रकम तुम्हें आज ही मिल जाएगी और बाकी शादी होने के बाद। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी मेरे मयार पर पूरी ना उतरी तो मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें कोई रकम मिलेगी, बल्कि तुम्हें एडवांस ली गई रकम भी लौटानी होगी। जमशेद भट्टी ने वहीं बैठे बैठे सारे मामलात तय कर लिए थे। हानिया चुपचाप बैठी थी। किसी ने उससे कुछ पूछने की जहमत ही ना की थी कि वो क्या चाहती थी। खैर, हानिया के बाप की रजामंदी के बाद जमशेद ने उसी वक्त उसे चेक काट कर दिया था। हानिया उठकर अपने कमरे में आ गई थी। वो एक मुसीबत से निकलती दूसरी में फंस गई थी। वो जमशेद के बारे में सोचने लगी। हो सकता है कि वो अच्छा इंसान हो। उसने खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपनी उस सोच की नफ़ी कर दी। उस जैसा इंसान कैसे अच्छा हो सकता है? उसने भी तो मेरा सौदा ही किया है, वो भी दुगनी कीमत में। हानिया अफसुर्दगी से सोचते बिस्तर पर लेट गई थी। जहन बहुत सी सोचों की आमाजगाह बना हुआ था। वो आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत परेशान थी। न जाने अब उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। मिकाल उस रोज मसरूर सा घर वापस आया था। रुबाब से उसने सारी बात शेयर कर दी थी। रुबाब भी मानो से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उस रोज इतने सालों बाद मिकाल आलम सुकून और चैन की नींद सो रहा था, क्योंकि उस रोज उसकी सालों की तलाश ख़त्म हो चुकी थी। मगर वो नहीं जानता था कि तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी फिर से शुरू होने वाली थी। रुबाब, आज भी जाओ, अब कितना टाइम लगाना है? रुबाब मानो के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी और मिकाल आलम दूसरी मर्तबा आकर उससे पूछ चुका था कि उसे कितनी देर और लगेगी। रुबाब अपनी तैयारी को फाइनल टच देती बाहर निकली। अलिशबा बेगम उन दिनों अपनी बहन की अयादत के लिए लाहौर गई हुई थी। उन्हें भी इस सारे मामले की कोई खबर नहीं थी। रुबाब और मिकाल आलम 40 मिनट का सफ़र करने के बाद मानो की घर वाली गली में पहुंच गए थे। क्या भाई मानो यहाँ रहती है? रुबाब ने सवाल पूछा। मिकाल ने सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तफा किया था। वो रुबाब को लिए आगे बढ़ा और फिर एक घर के सामने जाकर रुक गया। उसी घर में उसने कल मानो को दाखिल होते देखा था। बेल बजाकर वो एक साइड पर हो गए। 2 ही मिनट के बाद एक 50 से 55 साला बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। शक्लो सूरत और डील डोल से वो बड़ी खरांट औरत महसूस हो रही थी। हाँ जी भाई साहब, बात यह है कि किराया मैं पूरा 15,000 लूँगी, साथ में 15,000 सिक्योरिटी भी। 6 महीने का एडवांस किराया होगा। उसके साथ साथ तुम लोगों ने 1 साल का एग्रीमेंट भी करना होगा। 1 साल से पहले पहले अगर मकान खाली किया तो ना एडवांस किराया वापस होगा और ना ही सिक्योरिटी। वो औरत बगैर इन दोनों की सुने अपनी ही शुरू हो गई थी और बात ख़त्म करते ही दम लिया था। वो समझ रही थी कि शायद वो मकान किराए पर लेने आए हैं। देखें खाला, हमने घर नहीं लेना, हम तो सिर्फ उन लोगों से मिलने आए हैं जो आपके यहाँ ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। रुबाब ने बात का आगाज़ किया। लेकिन तुम दोनों उनसे नहीं मिल सकते। खातून को शायद सस्पेंस फैलाने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। क्यों नहीं मिल सकते? अब की बार मिकाल आलम बोला। क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। वो रात ही यहाँ से चले गए थे। अजीब बददिमाग आदमी है, साल में 4-4 घर बदलता है। खाला फिर से शुरू हो चुकी थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गए? रुबाब ने पूछा। ऐ लो भला, कैसी बातें करती हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई उनका रिश्तेदार थोड़े ही हूँ। मैंने तो बच्ची को देखकर घर रहने के लिए। वो खातून वाकई हद से ज़्यादा बातूनी थी। अब क्या करेंगे भाई, वो कहाँ गए होंगे? गाड़ी में बैठते ही रुबाब ने सवाल पूछा। ये ज़रूर नज़ीर अंकल की ही साजिश होगी। लगता है वो अभी तक मुझे कोई छोटा और गरीब आदमी समझ रहे हैं, तभी मानो को लेकर यहाँ से भाग गए कि कहीं मैं मानो को उकसा कर उससे शादी ना कर लूँ।
مکال عالم نے گاڑی ریورس کرتے واپسی کے راستے پر ڈالی۔ رباب کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا آفس آ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اوئے مجنوں، کیا ہوا؟ تو بھابھی سے ملنے گیا تھا، پھر یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ریان نصیر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یار بس کیا بتاؤں، میرا ہونے والا سسر بہت ہی بھگوڑا ہے، تیری بھابھی کو لے کر نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ مکال عالم نے دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے کہا، اور پھر ریان کے پوچھنے پر سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ تو اب تو انہیں کیسے ڈھونڈے گا؟ ریان نے پریشانی سے پوچھا۔ کم آن یار، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اب اسے ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مکال سنجیدگی سے کہتا کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ریان بھی اپنے کیبن میں جاتا کچھ فائلز دیکھنے لگا۔ ہانیہ، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، جمشید تمہیں شاپنگ پر لے جانے آیا ہے، ہانیہ کے باپ نے ہانیہ کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرے سر میں درد ہے، آپ انہیں منع کر دیں۔ ہانیہ نے یوں ہی ماتھے اور آنکھوں پر بازو رکھے جواب دیا۔ ارے کیسے نہیں جانا؟ اٹھ جا جلدی سے، ایڈوانس پیسے دیے ہیں صاحب نے، خبردار جو کسی کام میں انکار کیا تو نے، نہیں تو تمہیں بیچ دوں گا۔ ہانیہ کا باپ اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اس کے کان میں پھنکارا۔ چاروں ناچار ہانیہ کو تیار ہونا پڑا تھا۔ جمشید مسکراتے ہوئے اندر آیا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ شاپنگ مال میں اس نے ہانیہ کو اپنی پسند کی شاپنگ کروائی تھی۔ ہانیہ انکار کرتی ہی رہ گئی، مگر جمشید نے اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہ دی۔ رات ڈنر باہر ہی کروانے کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ پھر آئے روز ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ روز آن ٹپکتا اور شاپنگ کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتا، کبھی کسی سے ملوا رہا ہوتا تو کبھی کسی سے۔ اس روز ہانیہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے ہانیہ تنگ آ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک لیٹی سوچتی رہی کہ شاید دستک دینے والا خود ہی واپس چلا جائے، مگر جب ایسا نہ ہوا تو مجبوراً اسے اٹھ کر آنا پڑا۔ کون ہے بھائی؟ کیا مصیبت ہے؟ ہانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی جمشید کھڑا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کتنی دیر سے میں دروازے پر کھڑا ہوں۔ جمشید اسے سوال کرتا اندر آنے لگا، جسے دیکھ کر ہانیہ کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ دیکھیں بابا اس وقت گھر پر نہیں ہیں، آپ چلے جائیں، بعد میں آ جائیے گا۔ ہانیہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ جمشید اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کے گھر آئے۔ تو میں کون سا ان سے ملنے آیا ہوں؟ مجھے تم سے ہی ملنا تھا۔ خیر، یہ پکڑو اور فٹافٹ تیار ہو جاؤ، ایک بزنس پارٹی میں جانا ہے، پہلے ہی تم بہت دیر کر چکی ہو۔ جمشید نے ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کو تھامنا پڑا۔ اس وقت اسے شدت سے اس ہر جائی کی یاد آئی تھی۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو ہانیہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شاپنگ بیگ کھولا، مگر اس میں سے نکلنے والی بیک لیس ساڑی کو دیکھ کر ہانیہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تو دوپٹہ بھی سر سے نہ اترنے دیتی تھی، کجا کہ یہ ساڑی پہننا جو ہرگز پہننے کے لائق نہیں تھی۔ وہ ساڑی اٹھائے باہر آئی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، اس نے ساڑی ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ اس کی اس حرکت سے جمشید کو بہت غصہ آیا تھا۔ تم یہی ساڑی پہن کر میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی؟ وہ ساڑی اٹھاتے ہانیہ کو دیتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ یہ ساڑی کسی صورت نہیں پہن سکتی تھی۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں شادی سے انکار کر دوں گا، پھر تمہارا باپ تمہیں بیچ دے گا، اور پھر تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جمشید نے اسے دھمکی دی۔ جمشید کی دھمکی سن کر ہانیہ نے وہ ساڑی پہن لی اور پھر جمشید کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی۔ وہاں بہت رش تھا۔ جمشید اسے اپنے ساتھ لیے اس کا تعارف اپنے بزنس سرکل کے لوگوں سے کروا رہا تھا، جس میں زیادہ تر مرد ہی تھے، اور وہ گہری نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ بار بار اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی تو مسٹر ملک، اب میں ڈیل پکی سمجھوں کیا؟
ایک درمیانی عمر کے مرد سے ہاتھ ملاتے جمشید نے پوچھا۔ جی جی ضرور، اور اگر آپ کی فیونسی چاہیں تو میں ایسی مزید 2 سے 3 ڈیل آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ملک نے ہانیہ کی طرف دیکھتے جمشید کو آنکھ دبائی تھی۔ جمشید کہا لگا اٹھا۔ ڈارلنگ تم یہاں رکو، ہم کچھ بزنس کی باتیں ڈسکس کر کے آتے ہیں، تم پارٹی انجوائے کرو۔ جمشید ہانیہ کو وہیں چھوڑتے مسٹر ملک کے ساتھ دوسری جانب چلا گیا۔ ہانیہ مزید رو دینے کو تھی۔ لوگ اسے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ ان کا مطلب بخوبی جانتی تھی، اسی لیے تو اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر اس وقت وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ڈور جمشید کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی خود کو مزید چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یار تو کب تک آئے گا؟ پارٹی کب کی شروع ہو گئی ہے؟ ریان نصیر نے میکال عالم کو کال کی۔ وہ بھی اس پارٹی میں مدعو تھا، بلکہ اس کو تو بزنس مین آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا جانا تھا۔ بس یار یہ پہنچ گیا، 2 منٹ۔ میکال عالم نے گاڑی پارک کی اور آ کر ریان نصیر سے بغل گیر ہوا، جو گیٹ پر کھڑا اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے اندر چلے گئے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، مگر میکال عالم کو یہ سب ہنگامہ پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ سب سے ملتا ریان نصیر اور 1-2 لوگوں کے ساتھ ایک طرف آ گیا۔ یہاں ہجوم تھوڑا کم تھا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ تبھی ویٹر انہیں سافٹ ڈرنک پیش کر کے گیا۔ پارٹی میں موجود لوگ چاہے جیسے بھی کردار کے مالک تھے، مگر اس پارٹی میں ہر ایک کو دوسرے سے بہتر اور بلند کردار رکھنا تھا، اس لیے اس پارٹی میں کسی حرام مشروب کی ارینجمنٹس نہیں کی گئی تھیں۔ سب کو ہی فریش جوس اور سافٹ ڈرنک پیش کیے گئے تھے۔ میکال عالم نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر سامنے کی طرف اٹھی، پھر پلٹنا بھول گئی۔ یکدم ہی اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے، گردن اور پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ کیا ہوا یار؟ ریان نے یوں میکال عالم کے تنے ہوئے نقوش دیکھے تو پوچھ بیٹھا۔ ریان، تم میرا ایوارڈ ریسیو کر لینا۔ میکال نے صرف اتنا کہا اور ریان کو حیران چھوڑے وہاں سے آگے آیا تھا، جہاں لوگوں کے بیچوں بیچ گھبرائی ہوئی ہانیہ کھڑی تھی۔ ویسے سچ کہوں تو جمشید نے پیس بڑا مست ڈھونڈا ہے، نہ جانے ایسے نایاب لوگ ہماری قسمت میں کیوں نہیں ہوتے۔ میکال عالم نے بہت ضبط سے ہانیہ کے قریب کھڑے لوگوں کی بکواس سنی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ہانیہ کے گرد پھیلایا۔ ہانیہ ایک دم چونکی تھی۔ مانو، تم یہاں اس حلیے میں کیا کر رہی ہو؟ میکال عالم دبے دبے غصے سے چلایا اور بنا ہانیہ کی بات سنے اسے کھینچتے ہوئے لا کر گاڑی میں پٹخا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ گاڑی پارکنگ سے نکالتے روڈ پر ڈالتے میکال نے پوچھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے زبردستی لایا گیا ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس انسان کے سامنے وہ اس حالت میں آئے گی۔ مانو، مجھے صاف صاف ساری بات بتاؤ، یہ نہ ہو کہ میں غصے میں کچھ کر بیٹھوں۔ میکال عالم نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ علی، وہ بابا، انہوں نے میرا سودا کر دیا تھا۔ پھر ہانیہ روتے روتے اسے سب کچھ بتاتی گئی تھی کہ کیسے نذیر حسین اسے وہاں سے لے کر دوسرے شہر آیا اور پھر کیسے جوئے میں ہارنے کے بعد رقم کے لیے اس نے ہانیہ کا ہی سودا طے کر دیا تھا۔ تمہارے باپ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میکال نے غصے سے پوچھا۔ جواباً ہانیہ اسے ایڈریس بتا گئی تھی۔ نذیر حسین ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا جب ہانیہ میکال کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ میکال نے آتے ساتھ ہی 2-3 تھپڑ نذیر حسین کے منہ پر رسید کیے تھے۔ وہ گالیاں بکنے لگا تھا۔ کون ہے تو؟ میرے ہی گھر میں گھس کر مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ اور تو یہ کس کو ساتھ لائی ہے؟ تو جمشید کے ساتھ گئی تھی نا؟ نذیر حسین گال پر ہاتھ رکھے کہنے لگا۔ مانو، اگر اپنی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی کے ابھی جا کر ان بےہودہ کپڑوں کو اتارو، نہیں تو ان سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا۔
میکال عالم نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہانیہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تو سسرال جانے سے پہلے بیٹی کو رخصت کرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ میکال عالم نذیر حسین کی طرف دیکھتے معنی خیز لہجے میں بولا۔ کون ہو تم؟ نذیر حسین کا لہجہ لڑکھڑایا۔ شک تو انہیں ہو گیا تھا، کیونکہ ہانیہ کو مانو یا تو ہانیہ کی ماں کہتی تھی یا پھر الشبہ بیگم کی فیملی، لیکن پھر بھی تصدیق کے لیے پوچھا۔ میں وہی ہوں جو آپ سوچ رہی ہیں، میکال عالم، آپ کی بیٹی کا منگیتر۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ ایم اے کنسٹرکشن انڈسٹری کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے؟ وہ ساری کمپنیاں ماں بدولت کی ہیں۔ اب تو میں آپ جیسا اوپس میں بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، اب تو میں آپ کی بیٹی کا نام لے سکتا ہوں نا؟ میکال عالم نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے نذیر حسین کے چہرے کے سارے رنگ اڑا دیے تھے۔ ارے سسر جی، آپ کا چہرہ کیوں سفید پڑ رہا ہے؟ آپ اپنی بیٹی کی فکر چھوڑیں اور اطمینان سے اپنے سسرال جائیں۔ آپ کی بیٹی کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں نا۔ میکال عالم نے نذیر حسین کے ماتھے پر آیا پسینہ دیکھتے کہا۔ اسی وقت ریان نصیر پولیس کے ہمراہ نذیر حسین کے گھر میں داخل ہوا۔ نذیر حسین کے تو طوطے اڑ گئے تھے۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ کرائے کے گھر میں رہنے والا اور معمولی سی نوکری کرنے والا لڑکا اتنے سالوں بعد یوں کامیاب بزنس مین بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ میکال، میرے بچے، یہ تم ہو؟ ماشاءاللہ، کتنے بڑے ہو گئے ہو، کتنا یاد کیا میں نے تمہیں۔ مجھے یقین تھا تم ایک روز ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے معاف کر دو، میں تو تمہارا انکل ہوں نا۔ اس روز نہ جانے غصے میں تمہیں کیا کچھ کہہ گیا۔ نذیر حسین نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ جی انکل، آپ میرے انکل ہیں، تبھی تو اتنی عزت سے رخصت کر رہا ہوں۔ وہ تو جو کارنامے آپ کے میرے سامنے آئے ہیں، آپ کو تو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا چاہیے۔ میکال عالم نے کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ ڈرائیو کے دوران ریان کی مدد سے نذیر حسین کے سارے کالے چٹھے معلوم کر چکا تھا۔ آفیسر نے آگے بڑھتے نذیر حسین کو ہتھ کڑی لگائی اور پھر وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے تھے۔ مانو، آ جاؤ باہر، میکال نے ہانیہ کو آواز دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے، اسی لیے اندر چھپ کر بیٹھی ہے۔ اس کے پکارنے پر وہ اٹھ کر باہر آئی تھی۔ آپ کا کوٹ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کوٹ میکال عالم کی طرف بڑھایا۔ نگاہیں اب تک جھکی ہوئی تھیں۔ میکال عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب پیلے رنگ کے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ سر پر حجاب سٹائل میں دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ میکال عالم اسے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میکال، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیوں لائے ہو اس لڑکی کو گھر؟ بھول گئے کہ اس کے باپ نے کتنی بے عزتی کی تھی ہماری؟ الشبہ بیگم میکال کو اپنے ساتھ کونے میں لا کر بولی۔ موم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جو کچھ کیا اس کے باپ نے کیا، اس میں اس کا کیا قصور؟ اس کے باپ کو میں اس کی جگہ پہنچا کر آیا ہوں۔ میکال عالم نے الشبہ بیگم کے ناراضگی بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر بھی میکال، تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہ ضرور تمہارا پیسہ دیکھ کر یہاں آئی ہے، اپنے باپ پر ہی گئی ہوگی۔ مجھے نہیں پتا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اس سے شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو اور اس کے رہنے کا کوئی بندوبست کرو۔ الشبہ بیگم کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ موم، پلیز، آپ بھول جائیں نا وہ سب کچھ۔ دیکھیں، وہ آپ کی مانو ہے، آپ کو کتنی پیاری تھی، کتنی لاڈلی تھی آپ کی۔ یہ اب تک ویسے ہی معصوم ہے۔ موم، ایک مرتبہ اپنا دل صاف کر کے تو دیکھیں۔ میکال نے اپنی موم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس میں بالآخر وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ رباب، مانو کو کمرے میں لے جاؤ اور دھیان رکھنا تمہارا بھائی اس سے نہ ملے، الشبہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، جسے سن کر تینوں کے چہرے فک ہوئے تھے۔ مگر موم، ایسے کیوں؟ رباب کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا پوچھے۔ ارے، دن رکھے جانے کے بعد دولہا دلہن آپس میں نہیں ملتے،
ورنہ چہرے پر نور نہیں آتا، الشبہ بیگم نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ وہ تینوں حیرت سے منہ کھولے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جوں ہی بات سمجھ میں آئی، ہانیہ جھیمپ سی گئی اور مارے شرم کے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے رباب اور میکال کا زندگی سے بھرپور کہا گونجا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔